ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قربانی کے متعلق ہماری بات چل رہی تھی کہ قربانی والی عید مجھے اور آپ کو قربانی کا جذبہ سکھاتی ہے، اور اللہ پاک کا کرنا ایسا ہے۔ آج ویسے بھی 14 اگست ہے، پاکستان کی آزادی کا دن ہے، اور یہ بھی ملک آزاد قربانیوں سے ہی ہوا تھا۔ قربانی کی 3 قسمیں ہم نے سنی ہیں: وقت کی قربانی، مال کی قربانی، جو بالتفصیل آپ سماعت فرما چکے ہیں، اور تیسری قسم ہے جان کی قربانی۔ اور جان کی قربانی دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جان کی قربانی وہی دے سکتا ہے جو مال کی قربانی دینا جانتا ہو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ فیقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اللہ پاک نے ایمان والوں سے ایک تجارت کی ہے، ایمان والوں کو جنت دے کر اللہ پاک نے ایمان والوں کے مالوں اور جانوں کی تجارت کر لی ہے۔ مال اور جان انہوں نے اللہ کے راستے پہ قربان کرنا ہے، اس کے بدلے اللہ ان کو جنت عطا کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والو، کہ تمہیں ایسی تجارت نہ بتائی جائے جس تجارت کے ذریعے اگر تم وہ تجارت کر لو تو تم اللہ پاک کے دردناک عذاب سے نجات پا سکتے ہو۔ اس تجارت میں بھی اللہ پاک نے مال اور جان کی قربانی کا مطالبہ کیا ہے۔ جان کی قربانی کی مثالیں اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بھی میرے اور آپ کے لیے رکھی کہ کچھ لوگ آئے جنہوں نے اللہ پاک کے راستے میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ان میں سے ایک مثال سورہ یاسین میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ ایک بستی میں، ایک شہر میں اللہ پاک نے 2 رسول بھیجے۔ ان شہر والوں نے دونوں کو جھٹلا دیا۔
اللہ پاک فرماتا ہے پھر ہم نے اپنا تیسرا رسول بھیجا، انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا، حتیٰ کہ پوری قوم نے پروگرام بنا لیا کہ ان تینوں کو قتل کر دیا جائے۔ اور یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی کہ 3 رسول ہیں، 3 انسان ہیں جو لوگوں کو بتوں کی عبادت سے روکتے ہیں اور اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، اور پوری قوم نے ان کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ تو بستی کے کنارے پہ ایک نجار، ایک بڑھئی درخان رہتا تھا، وہ بھی بتوں کی عبادت کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، اس کو یہ بات بڑی پسند آئی، وہ شہر کے کنارے سے بھاگ نکلا، دوڑتا ہوا ان رسولوں کے پاس آ گیا۔ اس کا دوڑنا کیسا تھا؟ رسولوں کی مدد کے لیے کہ اللہ پاک نے اس کے دوڑنے کو بھی قرآن مجید کے الفاظ بنائے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اللہ پاک نے اس کی جان کی قربانی طلب کر لی۔ حافظ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے کل ہی میں پڑھ رہا تھا کہ یہ نجار بڑھئی جو بتوں کی عبادت سے پہلے ہی نفرت کرتا تھا اور یہ سخی بھی تھا، اس کی تجارت میں سے جتنی آمدنی آتی اپنی آمدنی کا آدھا حصہ یہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ جان کی قربانی اللہ لیتا ہی ان سے جو مال قربان کرنا جانتے ہو۔ یہ آیا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اللہ کہتا ہے وہ شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور آتے ہی کہتا ہے یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم، یہ جو رسول تمہیں بتوں کی عبادت سے روکتے ہیں، اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، ان کی بات مان لو۔ یہ بات بالکل حقیقت ایسے ہی ہے۔ بت وہ جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے تراشتے، جن کو ہم بناتے ہیں، جب ہم بنا لیں تو ہم ان کی پوجا شروع کر دیں، یہ اس بات کو تو عقل ہی نہیں تسلیم کرتی۔ یہ جو رسول بات کر رہے ہیں یہ بالکل ایسے ہی حقیقت ہے۔ تم بتوں کی عبادت چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت پہ لگ جاؤ اور ان رسولوں کے قتل کا منصوبہ نہ بناؤ۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس اللہ پاک نے مجھے پیدا کیا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور ہم سب نے، تم سب نے موت کے بعد اسی اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ تو اس اللہ کی عبادت پہ لگ جاؤ، بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اس اللہ کے مقابلے میں ان کی عبادت شروع کروں، ان کو اپنا معبود بنا لوں؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ، کہ اگر اللہ پاک مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے دنیا کے اندر تو یہ مجھے نقصان سے بچا نہیں سکتے، میں ان کی کیسے عبادت کروں؟ انی ذل فی ضلال مبین، اگر میں بھی بتوں کی عبادت پہ لگ جاؤں تو پھر تو میں کھلا گمراہ ہو جاؤں گا، مجھ سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ انی آمنت بربکم فاسمعوا، سن لو میری بات، میں بھی ان رسولوں کے رب پہ ایمان لے آیا ہوں۔ بس یہ بات ہی کرنی تھی کہ قوم نے تینوں رسولوں کو چھوڑ کے اس حبیب نجار کو پکڑ لیا اور مارنے لگے، مار مار کے حبیب کو زمین پہ گرا دیا
اور اس کے پیٹ کے اوپر چڑھ دوڑے، حتیٰ کہ اس مجاہد کی اونتڑیاں باہر نکل آئی اور وہ مار رہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قیل ادخل الجنہ، جب اس کی روح نکل رہی تھی اس کو کہا گیا، اللہ کا پیغام سنایا گیا کہ آ جاؤ، اب اللہ پاک نے تیرا استقبال جنت کی شکل میں رکھا ہے۔ اب وہ حبیب نجار، اس کی روح جنت میں داخل ہو رہی ہے اور کیا کہہ رہے؟ قال یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ اللہ پاک نے مجھے کیا انعامات عطا کیے۔ ایک جان کی قربانی میں نے دی ہے، وہ تو جان جانی ہی تھی، موت آنی ہی تھی، لیکن یہ کیا ہی اچھی موت ہے جو اللہ پاک کے راستے میں آ جائے، اللہ کے نام کی خاطر آ جائے، اللہ کی توحید کی خاطر آ جائے۔ کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ اللہ پاک نے مجھے مقام کیا عطا کیے، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ اس جان کی قربانی کے بدلے میں اللہ پاک نے مجھے معاف کر کے اپنے عزت والے بندوں میں شامل کر لیے۔ یہ ہے جان کی قربانی، کہ لوگ جان کی قربانی بھی اللہ کے راستے میں دے دیا کرتے تھے۔ یہ تو ایک مرد تھا، اللہ پاک نے میرے اور آپ کے لیے ایک عورت کی مثال بھی بیان کی ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، یہ کون سی عورت ہے؟ فرعون کی بیوی۔ فرعون کی بیوی، موسیٰ علیہ السلام کی محبت تو اس کے دل میں شروع سے ہی تھی۔ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ، اسی نے کہا تھا اے فرعون اس بچے کو قتل مت کرو، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو ہم اپنی اولاد بنا لیں گے۔ یہ محبت آسیہ اپنے بچے موسیٰ کی اس محبت کو پھر نکال نہ سکی، محبت میں رہی، پوچھتی رہتی تھی موسیٰ کا کیا بنا، موسیٰ کے گروہوں کا کیا بنا، حتیٰ کہ آج سب سے بڑا مقابلہ ہونے والا ہے کہ پوری دنیا کے جادوگر اکٹھے کیے گئے، مقابلے میں اکیلا موسیٰ علیہ السلام۔ آسیہ نے کہا آج پتہ چلے گا سچا رب کون ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام جیت گئے، سارے کے سارے جادوگر اسلام کو قبول کر کے مسلمان ہو گئے، اس وقت آسیہ نے بھی پکار دیا آمنت برب العالمین ربی موسیٰ و ہارون، میں بھی ایمان لے آئی۔ جادوگروں کے قتل سے فرعون فارغ ہوا، گھر آیا، معاملہ بدلا ہوا ہے۔ کہا فرعون تیری بیوی آسیہ بھی موسیٰ کے دین کو قبول کر چکی۔ فرعون نے دھمکانے کی کوشش کی، اے آسیہ تم میری سزاؤں سے واقف ہو۔ فرعون ذی الاوتاد، مجھے لوگ میخوں والا کہتے ہیں، میں سزاؤں میں انتہا کرنے والا ہوں، باز آ جاؤ۔ یہ شاہی محل، یہ ریشمی لباس، یہ ہیرے جواہرات کے زیور تجھ سے چھین لیے جائیں گے اور تجھے سخت ترین سزا دی جائے گی۔ آسیہ نے کہا تجھ سے جو ہو سکتا ہے وہ کر لو، ہیرے جواہرات، سونے کے زیورات، یہ سب کچھ اس دین پہ قربان ہے۔ جان کی قربانی صرف وہی دے سکتا ہے جو مال کی قربانی دینا جانتا ہو۔ کہا یہ سب دولت قربان ہے اس دین پہ، تم سے جو ہو سکتا ہے وہ کر لو۔ پھر فرعون نے وہی کی، شاہی لباس اتار لیا گیا، لٹا دیا گیا اور جسم پہ میخیں کار دی گئی۔ سننا بھی آسان ہے، بیان کرنا بھی آسان ہے۔ کیل ٹھونس دیے گئے پورے جسم کے اندر، جو معاہدہ تڑپ رہی ہے، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، میخیں گاڑی جا رہی ہے۔ اللہ کی بندی اللہ کے آگے رو رہی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔
اے میرے اللہ میرے لیے اپنے پاس محل بنا لے۔ اے اللہ یہ دنیا کے شاہی محل مجھے نہیں چاہیے۔ ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ وہ میرا محل تعمیر کر جو تیرے پڑوس میں ہو، اپنے پاس میرا محل بنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہا کرتے تھے، اذا سألتم اللہ فاسألوہ الفردوس فإنہ اعلی الجنہ۔ اے میرے غلاموں تم بھی جب اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ فإنہ اعلی الجنہ، کیونکہ وہ سب سے بلند جنت ہے۔ فوقہ عرش الرحمن، اس جنت کی چھت ہمارے رب رحمان کا عرش ہے۔ یہ اللہ کی بندی میخیں گاڑی جا رہی ہے، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں محل بنا دے۔ مفسرین نے لکھے اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میری بندی آسیہ کہہ رہی ہے کہ میرے لیے اپنے پاس محل بنا دے۔ اے میرے فرشتوں، اس کو نہیں پتا کہ اس کا محل تو جنت میں تیار ہو چکے، وہ محل اس کے انتظار میں۔ اے میرے فرشتوں، اس پورے محل کو اٹھاؤ اور میری بندی آسیہ کے سامنے کر دو۔ محل سیدہ آسیہ کے سامنے آ گئے، محل کو دیکھنے لگی اور کہہ کے لگا کے مسکرا اٹھی۔ فرعون کہتا ہے یہ پاگل ہو گئی، میخیں اس کے جسم میں گاڑی جا رہی ہیں اور یہ اس کے بدلے میں چیخنے کی بجائے مسکرا رہی ہے۔ بس یہی حالت رہی، وہ میخیں گاڑتے رہے اور اس اللہ کی بندی نے اللہ کے نام پہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر اپنے صحابہ کی یہی تربیت کی کہ جس کو جان پیاری ہو وہ یہیں سے پلٹ جائے، اس کا آگے کوئی کام نہیں۔ ہمارے ساتھ وہی چل سکتا ہے جو جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو، جس کو جان پیاری ہے وہ پلٹ جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر بن الخطاب، اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ صحیح البخاری میں سیدنا عمر فاروق اپنی محبت کا اظہار کر رہے، میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، دنیا جہان سے سب سے محبوب شخصیت آپ ہے، آپ سے زیادہ نہ مجھے اولاد آگے ہے، نہ ماں باپ آگے ہے، نہ بیوی بچے آگے، اِلَّا نَفْسِي، سوائے اپنی جان کے۔ اپنی جان تو ہر ایک کو پیاری ہوتی، جان کے سوا باقی ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ آپ نے شاباش نہیں دی، آپ نے فرمایا لا یا عمر، لا یا عمر، اے عمر نہیں، پھر ابھی تک تیرا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، اس وقت تک تم میں سے کوئی ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے۔ کیا مانا؟ اگر میری محبت میں جان کی قربانی دینی پڑ جائے تو جان جو قربان نہ کر سکے اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ پھر صحابہ اکرام نے جو جانوں کے نذرانے پیش کیے، ایک لمبی فہرست ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی تربیت کی، آپ نے فرمایا ان فی الجنت لمئۃ درجۃ، جنت میں 100 درجات ہیں، 100 درجے، ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض، 100 درجوں میں سے 2 درجے ان کا فاصلہ اتنا ہے جیسے زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے۔ آگے آپ نے فرمایا اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، یہ 100 کے 100 درجے
اللہ پاک نے ان کے لیے تیار کیے ہیں جو جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، جن کے لیے دین کی خاطر جان قربان کرنا آسان ہو، جان قربان کرنے کے لیے میدان میں آ جائے۔ یہ 100 کے 100 درجے اللہ نے انہی کے لیے تیار کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا ای الناس افضل، لوگوں میں سے سب سے افضل آدمی کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا مومن یجاہد بنفسہ ومالہ فی سبیل اللہ۔ صحیح البخاری میں ہے وہ ایماندار سب سے افضل ہے جو اپنا مال اور اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہتا ہو، یہ سب سے اعلی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت بیان کی کہ ان نیکیوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، صحابہ نے پوچھا جہاد بھی نہیں؟ کہا نہیں، الا رجل خرج بنفسہ ومالہ، سوائے اس آدمی کے جو اپنا مال اور اپنی جان دونوں اللہ کے راستے میں قربان کر دے، اس آدمی کا مقابلہ نہیں۔ یہ سب سے اعلی ہے جو مال بھی قربان کرنا جانتا ہو، جان بھی قربان کرنا جانتا ہو۔ ادھر وہ دیہاتی سیاپی جو نیا مسلمان ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتا، آپ سے اس کو پیار ہو گیا، دل لگی ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر جاتے، یہ دروازے کے پاس بیٹھا رہتا، آپ گھر سے باہر نکلتے پھر آپ کے ساتھ ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد کے لیے گئے، یہ صحابی بھی آپ کے ساتھ ہی تھا، آپ کے ساتھ ہی نکلا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوچا؟ آپ نے اس صحابی کی ڈیوٹی مجاہدین کی سواریوں کی نگرانی پہ لگا دی کہ سواریوں کی نگرانی کرنا بھی یہ بھی جہاد ہے، کیونکہ یہ سواریاں عام نہیں ہیں، یہ مجاہدین کی سواری ہیں۔ جب جہاد سے فارغ ہوئے، مال غنیمت تقسیم ہونے لگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی صحابی کا بھی حصہ اس مال میں سے رکھ لیا کہ وہ ہماری سواریوں کی نگرانی کرتا رہا ہے، وہ بھی ہم میں شامل تھا۔ جب وہ حصہ، وہ مال اس کے پاس پیش کیا گیا تو وہ مال کو اٹھائے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب ما ھذا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب یہ کیا ہے؟ متبعتک علی ھذا، میں نے آپ سے پیار، آپ کی دوستی، آپ کی محبت اس مال کو حاصل کرنے کے لیے اختیار نہیں کی۔ متبعتک علی ھذا، یہ مال تو سب کچھ میں قربان کر چکا ہوں، یہ مال مجھے نہیں چاہیے، وہ تو آپ کا حکم تھا، میں پیچھے سواریوں کی نگرانی پہ لگ گیا، آپ کا آرڈر تھا۔ حالانکہ میں تو جب آپ کے ساتھ نکلا تھا میری یہی دل کے اندر تمنا تھی، یہی آرزو تھی، لِكَيْ أُرْمَ هَاهُنَا فَأَمُوتَ فَأَدْخُلَ الْجَنَّةَ۔ اس نے اپنی انگلی سے اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا کہ میں نے آپ کا ساتھ اس لیے دیا تھا کہ دشمن کا تیر آپ کے دفاع میں، جو تیر آپ کی طرف آ رہا ہو اور میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، وہ تیر آپ کو نہ لگے، وہ میرے اس گردن میں لگ جائے، فاموتا، اور وہ تیر مجھے زندہ نہ چھوڑے، میری جان کی قربانی اللہ قبول کر لے اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ یہ ہے جو مال قربان کرنا جانتا ہے، پھر اس کے لیے جان کی قربانی دینا کوئی مسئلہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا یہ اس کی ادا یاد کر لو، اس کے اشارے کو دیکھ لو، اس نے اشارہ کدھر کی ہے۔ پھر ایک اور جنگ کا موقع آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا، شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اس دیہاتی دوست کو تلاش کرو، وہ کدھر ہے؟ صحابہ اکرام فرماتے ہم اس کی تلاش کے لیے نکلے، وہ مجاہدین شہداء میں سے سب سے نیچے گرا ہوا تھا، اور جب ہم نے اس کو سیدھا کیا تو ہم نے کیا دیکھا کہ تیر وہیں لگا ہوا تھا جہاں اس نے اشارہ کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
اس کے پاس کھڑے رو رہے اور آپ فرما رہے لقد صدق اللہ فصدقہ اللہ، اس نے اللہ اور اس کے رسول سے اس وقت سچی بات کہی تھی، دل سے بات کہی تھی، تو اللہ پاک نے اس کی بات کو سچا کر دیا ہے۔ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے اس دین پہ جان تک کے نذرانے پیش کر دی۔ میں اور آپ تو اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو قربان نہیں نہ کر سکتے۔ ہم تو ابھی تک وقت کی قربانی تک نہیں پہنچے، مال کی قربانی تک نہیں پہنچے، وہ یہ سب کچھ کر چکے تھے، اس لیے ان کے لیے جان کی قربانی دینا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح البخاری میں کسی وجہ سے پہلی جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے، سفر سے واپس آئے، پتہ چلا کہ مکہ کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، اور انس تم تھے ہی نہیں، تیرے پیغمبر کا کچھ نقصان کر دیتے تو تم قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیتے؟ انس مجلس میں بیٹھے بیٹھے بدر کو یاد کر کے رویا کرتے، روتے روتے دل ہی دل میں اپنے آپ سے باتیں کرتے تھے، اے اللہ لئن اشہدنی قتال المشرکین، اے میرے اللہ ایک میدان اور لگا دے، ایک میدان، اے اللہ ایک میدان اور لگ گیا، لَيَرَيَنَّ اللَّهُ كَيْفَ أُقَاتِلُ، پھر میں تجھے دکھاؤں گا کہ میں تیرے محبوب پیغمبر سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ یہ فیصلہ اس دن ہوگا، بس ایک میدان اور لگا دے۔ روتے رہتے تھے، بے قراری میں وہ سال گزرا، حتیٰ کہ احد کا دن آ گیا، تلوار کو تھامے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے، آپ کے دفاع میں کھڑے، دشمنوں کی طرف سے تیر آ رہے، ان تیروں کو اپنے سینے سے روک رہے، کوئی تیر سینے پہ لگ رہے، کوئی چہرے پہ لگ رہے، کوئی بازو پہ لگ رہے۔ یہ انس ڈھال بن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے، اتنے تیر لگے، اتنی تلواریں لگ گئی کہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گرے اور گرتے ہی شہید ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ سے فارغ ہوئے، دشمن بھاگ نکلا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کا معائنہ کر رہے، بات پھیل گئی، انس کدھر ہے؟ انس بن نضر زندوں میں بھی نہیں، شہداء میں بھی نہیں، انس کہیں قیدی تو نہیں بن گئے۔ مدینہ پاک میں یہ خبر پہنچی، بیوی بچے آئے لیکن انس نہ مل سکے۔ انس کی بہن کو اطلاع ملی کہ تیرا بھیا انس وہ شہداء میں بھی مر نہیں رہا، بھاگی ہوئی آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے، اللہ کے حبیب انس میرا بھیا ہے، میں انس کی بہن ہوں، آپ مجھے اجازت دیجئے، اگر میرا بھیا انس شہداء میں ہوا تو میں ان کو ضرور تلاش کر لوں گی۔ بہنوں کا پیار آپ جانتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آپ نے اجازت دی، جاؤ، شہداء میں تلاش کر رہی ہے، 70 کے قریب شہداء تلاش کرتے کرتے نگاہ ایک انگلی پہ ٹک گئی، فعرفت اختہ ببنانے، اس انگلی کے پورے کو اٹھا لیا، پکڑا، کہا اللہ کے حبیب میرے بھیا کے جسم پہ کوئی علامت محفوظ نہیں رہی، سارا جسم زخموں سے چھلنی ہو چکے، لیکن یہ جو انگلی ہے یہ میرے بھیا انس کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس کھڑے دیکھ رہے کہ انس کے جسم پہ تو زخم لگنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جو ان کے جسم پہ ہم زخموں کے نشان گن سکے وہ 80 سے زیادہ تھے، 80 سے زیادہ، اور جو نہ گن سکے وہ علیحدہ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس کھڑے رو رہے، اور آپ کیا فرما رہے؟ وہ میرے ساتھیو، انس کی شان میں آج اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کر دی ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ، انہوں نے جو اللہ سے وعدے کیے تھے
اللہ سے جو باتیں کی تھی، آج اس انس نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ، یہ وہ لوگ تھے، صحابہ کرام تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جانوں تک کے نذرانے پیش کر دیے۔ اور اس محبت کی ایک مثال پہ ہی بات کو ختم کرتے ہیں۔ سیدنا زید بن دسنہ اس محبت کی انوکھی مثال ہے۔ بدر میں مکہ والوں کے 70 سردار مارے گئے تھے، اور اس کے بدلے میں ان کے ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام زید بن دسنہ ہاتھ آئے تھے، پکڑا گیا، کہا ان کو پکڑ لو، گرفتار کر لو، ان کو ایک ہی دم مارنا نہیں، ان سے 70 گھرانے بدلہ لیں گے، 70 گھرانے۔ دن طے ہو گیا، چوک میں ان کو باندھ دیا گیا، 70 گھروں سے لوگ نکل آئے، کسی کے ہاتھ میں خنجر ہے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کوئی کچھ لے کے آیا، کوئی نیزہ لے کے آیا، کوئی برچھی لے کے آیا۔ زید بن دسنہ کو صلیب کے ساتھ باندھا ہوئے ابو سفیان بھی پاس کھڑے، حتیٰ کہ زندہ کے جسم کو کاٹنا شروع کیا، ایک ایک گھرانہ آ رہے، زید کے جسم کو کاٹا جا رہا ہے، کاٹا جا رہے۔ ابو سفیان جو مکہ کا سب سے بڑا سردار تھا، اس کے ہاتھ میں بھی خنجر تھا، وہ بار بار سینے پہ حملہ کر رہا تھا، سینے میں خنجر ڈھونس رہا تھا۔ زید بن دسنہ تڑپ رہے، چیخ رہے، خون کے فوارے چھوٹ رہے، حتیٰ کہ ابو سفیان کو ترس آ گیا۔ اس نے کہا وہ زید، اب تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مزہ آ رہا ہوگا۔ جب کسی کی خاطر کسی کو تکلیفیں دی جاتی ہیں تو اس وقت اس کو اپنے محبوب پہ بڑا غصہ آتا ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ جس کی خاطر میں مار کھا رہا ہوں کاش وہ بھی میری جگہ ہوتا۔ اے زید، اب تو تیرے دل میں بھی یہ خیال آ رہا ہوگا، اتحب ان محمدا مکانک، کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری جگہ ہوتے، جس طرح تجھے تڑپایا جا رہے ان کو بھی ایسے ہی تڑپایا جاتا۔ ابو سفیان کی یہ بات سن کر زید بن دسنہ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لی، کہا ابو سفیان خاموش ہو جاؤ، تیرے خنجروں نے مجھے اتنی تکلیفیں نہیں دی جتنا تیرے اس بول نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا ہے۔ وہ ابو سفیان، تو نے ہماری محبت کو جانا ہی نہیں، تو نے ہماری محبت کو پہچانا ہی نہیں۔ واللہ ما احب ان اکون سالما فی اہلی وتشوک قدم محمد شوکۃ۔ ابو سفیان، تم خنجروں کی بات کرتے ہو کہ میرے محبوب زندہ کے جسم کو اس طرح کاٹ دیا جائے؟ نہیں ابو سفیان، مجھے میرے رب کی قسم ہے، میرے جسم کے تم ٹکڑے ٹکڑے کر دو یہ میں برداشت کر سکتا ہوں، اس کے مقابلے میں تم میرے محبوب کے پاؤں میں ایک کانٹا لگا دو، زید کاٹ تو سکتا ہے لیکن اس سے اپنے محبوب پیغمبر کا کانٹا برداشت نہیں ہوگا۔ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، دشمن تھے، لیکن اس جواب کو سن کے وہ بھی آپ دیدہ ہو گئے، وہ سخت دل انسان پگھل گیا، اس نے خنجر کو وہی پھینک دیا اور روتا ہوا واپس جا رہا تھا، اور کیا کہتے ہیں، اے مکے والو، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے مقابلے میں ہتھیار ڈال دو، ہتھیار پھینک دو۔ واللہ ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا۔ اللہ کی قسم ہے، ابو سفیان کہہ رہے کہ میں نے بڑی بڑی محبت کے نظارے دیکھے ہیں، بڑے بڑے محبت پہ قربان ہوتے لوگ دیکھے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جس طرح کی ان سے محبت کرتے ہیں، ایسی محبت کی مثال دنیا میں نے نہیں دیکھی۔ انہوں نے اس محبت پہ اپنی جانوں کے نذرانے ایسے پیش کیے کہ دشمن بھی مان گئے کہ محبت ہو تو ایسی ہو، قربانی ہو تو ایسی ہو۔
تو یہ قربانی کی سب سے آخری حد ہے کہ بندہ جان اللہ کے راستے میں قربان کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 28 جنگوں میں آپ نے خود شرکت کی ہے، 28 جنگوں میں، اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ والذی نفسی بیدی لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے دل کی چاہت یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں مجھے قربان کر دیا جائے، مجھے شہید کر دیا جائے، میرا اللہ پھر مجھے زندگی دے، پھر میں میدان میں آؤں، مجھے پھر شہید کر دیا جائے۔ اللہ میرا تیسری دفعہ پھر مجھے زندگی دے، پھر میں میدان میں اتروں، پھر مجھے شہید کر دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی چاہت یہ کہ شہداء کو جنہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، جو اللہ پاک نے ان کو مقام دینے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بھی یہ قربانی والا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کی طرح حضور پاک سے ہمیں بھی اللہ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر